احمد بھائی میں نے دیکھا کہ سیفیو لیموزین لے کے عید میلاد نبی کا جلوس نکال رہے تھے. وہ جلوس تھا, پتہ نہیں جلوس کا کیا تھا, مینار پاکستان کے قریب, جس میں بمشکل 100-150 آدمی ہوگا. تو اسی لیے تو وہ مرزا محمد علی کہتا ہے نا کہ پیروں کو بھی اپنی گاڑیوں کو پیچھے لگوا لینا چاہیے کہ یہ سب میرے مرید کی دعا ہے. لیموزین کا کیا مقصد ہے عید میلاد کے موقع پر؟ صحیح. اچھا, بات اس طرح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو مباحات ہے نا, یعنی مباح کام, اس میں انسان کے لیے جواز ہے. ایک انسان کو اللہ نے پیسہ دیا, دولت دیا ہے, اس کو اجازت ہے کہ اپنے لیے گھر بنائے, اچھا گھر بنائے. اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گاڑی خرید لے, چھوٹا گاڑی خرید لے, بڑا گاڑی خرید لے. وہ کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کپڑا, اچھا سوٹ پہنتے ہیں یا کمزور سوٹ پہنتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے, جب تک کہ شریعت کا کوئی حد پامال نہ ہو. حد کیا ہو سکتا ہے؟ حد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. آپ کا اور آپ جو خرید رہے ہیں نا, گاڑی یا گھر یا لباس وغیرہ, وہ شریعت کے دائرے میں ہو. یعنی آپ کا گھر جو ہے نا وہ کسی مغصوبہ زمین پر نہ ہو, کسی کی غیر کی زمین پر نہ ہو. آپ کے کپڑے ریشم کے لباس کے نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں سونے کی کڑی نہ ہو. باقی آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ حلال مال سے جتنا اپنے لیے چیزیں بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, نقدی ہے, تجارت کی مال ہے, اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. آپ وقتاً فوقتاً خیرات کرو, صدقات. یہ بنیادی بات تو یہ ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے جلوس دیکھا اور اس میں گاڑی دیکھو نا, پہلے بات تو یہ ہے کہ اس جلوس کا مقصد کیا ہے. مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی جو ہمارے اوپر اللہ نے رحمت کیا, جس کے امت میں ہمیں شامل فرمایا, ہم اس کے آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور خوشی کے اظہار میں اکثر ثقافت, کلچر بھی شامل ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ثقافت و کلچر شریعت کے مقابلے میں نہیں ہے تو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. مثال اس طرح ہے, حضور کے دور میں بھی لوگ قرآن کے حافظ بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا, لوگ قرآن پاک یاد کرتے تھے. قرآن کے حافظ کتنے جناب سید کے دور میں شہید ہو گئے. اس دور میں ظاہر بات ہے پہلے دور میں تو مال کا وسعت بھی نہیں تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا, عمر فاروق صاحب مبارک فرماتے جب سورہ بقرہ کا میں نے جو ہے وہ ترجمہ تفسیر مکمل کیا, انہوں نے ایک اونٹ منگوایا, اونٹ کو ذبح کیا اور اس کو جو ہے صحابہ کرام میں تقسیم کیا, سب کو کھلایا پلایا. اگر آج میرا آپ کا بیٹا قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے نا, ہم اس خوشی میں فقراء کے لیے یا دوستوں کے لیے یا جاننے والوں کے لیے یا طلباء کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں لنگر کا, تو اچھی بات ہے, جب تک کہ اس میں موسیقی نہ ہو, اس میں دکھلاوا نہ ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو. میلاد کی محفل بھی اسی طرح ہے کہ حضور کی آمد پر ہمیں خوشی ہے. اس کی مختلف طریقے ہیں. آپ پیر کے دن کا روزہ رکھو, 12 بجے کو آپ خیرات کرو, آپ درود شریف پڑھو, اچھے عمل, یا آپ لوگوں کو اکٹھا کرو. اگر آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, قرآن کی تلاوت ہوگی, سب سنیں گے. جس طرح قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اس طرح قرآن سننے کا بھی ثواب ہے, اور یہ حضور کا سنت ہے. عبداللہ بن مسعود سے حضور نے خود کہا کہ آپ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, انہوں نے قرآن کی تلاوت فرمائی. اسی طرح اس میں کیا ہوگا, اس میں حضور پر درود کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. حضور نے کہا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو. اس میں قرآن خوانی ہوگی, اس میں خیرات و صدقات ہوگی. جلوس میں بہرحال میں پھر بھی عرض کروں گا کہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو, ہاں, اس میں ریا. لیکن اگر ایک بندی کے پاس اگر گاڑی بھی ہے, اچھی گاڑی بھی ہے, اور اس کے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے شکر ہے مجھے احسان دیا. مثال میں پیش کرتا ہوں, میں کسی کے بچے کو پڑھاتا ہوں, وہ بیٹا اس کا عالم بن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے باپ کے دل میں رحم آتا ہے, وہ مجھے جو ہے انعام سے نوازتا ہے, مجھے کوئی گفٹ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے. اب میرے ثوابیت ہے, میں اس کو وصول کرتا ہوں کہ وصول نہیں کرتا ہوں. اگر میں نے وصول کیا میرے لیے جائز ہے, تحفہ ہے نا. حدیث مبارک میں ہے کہ تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کیا کرو, اس سے تمہارے دماغ میں محبت بڑھے گی. پیر مرید کے دماغ میں بھی دیکھو, بس بات تو یہ ہے کہ جو بندہ پیر ہوگا نا وہ اللہ کی رضا کے لیے پیری کرے گا, وہ دنیا کی خاطر نہیں کرے گا. لیکن اگر مرید خود سے کچھ پیش کرنا چاہے, کیونکہ مرید پہلے فاسق ہوتا ہے, مرید پہلے دین سے دور ہوتا ہے, مرید شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے. میں صحیح پیروں کی بات کر رہا ہوں, میں عام ناقص جو بیٹے ہیں نا کاروباری ان کی بات نہیں کر رہا. تو مرید ان کے پاس آتا ہے, اس کا کایا پلٹ جاتا ہے, اس کا دین سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جاتا ہے. اب کوئی بندہ کہے گا دل کیسے ذاکر ہوگا, اس کا ہم نے پہلے بیان کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر انقلاب آ جاتے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محسن کا خدمت کروں,
اگر وہ اپنی مرضی سے پیر کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہے تو پیر کو اس کو لینا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ملا، نعمت ملا، لینا چاہیے۔ ہاں اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی مرید نے پیر کو کیا گاڑی کا نام لیا آپ نے؟ لیموزین گاڑی دیا، پراڈو دیا، ہیلی کاپٹر دیا، کیا دنیا دار کے پاس مال نہیں ہے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف صحابی نہیں تھا حضور کا؟ ذی القدر صحابی ہے، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ جب زکوٰۃ نکالا تو لوگ حیران رہ گئے، اتنا زیادہ زکوٰۃ اس کے مال کا، یہ حضور کا صحابی ہے۔ عثمان بن عفان مبارک وہ 100 اونٹوں پر مال لے آتا تھا، تجارت کا مال، کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ حلال مال تھا نا۔ جناب سلیمان مبارک کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت نہیں تھی، اس کے حرم میں 300 خواتین نہیں تھیں، 700 کنیزی تھی ان کے پاس، اس کے پاس جس طرح کا ہیلی کاپٹر ہے اس طرح کا ان کا جو ہے وہ اللہ نے اس کے لیے وہ انعام دیا ہوا تھا، تخت کی شکل میں، اس پہ سفر کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کا نعمت ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ حلال کا مال ہو۔ تو چاہے پیر ہو، چاہے استاد ہو، چاہے عالم ہو، لوگ اس سے جلتے کیوں ہیں؟ دنیا دار کے پاس گاڑی ہے، کاروبار ہے، لوگ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کسی پیر، کسی اللہ والے کے پاس اگر مال آیا حلال کا مال، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا ہماری ہر شرائط ہے پیر مریدی کا، پیر کے پاس جو مال ہوگا وہ نہ طمع کرے گا، نہ منع کرے گا، نہ جمع کرے گا۔ طمع سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے بھیک نہ مانگو، کسی مرید سے مال نہ مانگو، کبھی بھی نہ مانگو۔ اگر مانگو گے تو غلط کرو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مرید کا تعلق اللہ کے رضا کے لیے، آپ جو مرید کو ہدایت دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے مرید کے مال کی طرف دیکھا تو گویا اپنی اس نعمت کو آپ بیچ رہے ہیں۔ اس کی ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، کتابوں نے لکھا ہوا ہے کبھی مرید سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے نہ منع کیا ہے؟ آپ کے پاس مال آیا، تحفہ آیا، دولت آیا، آپ اس کو فقراء میں لوٹاؤ۔ آپ دیکھو نا جو اصل صوفیہ کرام کی خانقاہیں ہیں، آستانے، وہاں پر دن رات لنگر چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ یہاں بھی سینکڑوں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور کھا کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی لنگر میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے۔ تو اس طرح نہ منع کرے گا نہ طمع کرے گا۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ نہ جمع، یعنی پیر صاحب جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بنائے گا، پراپرٹی نہیں بنائے گا، یعنی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ویسی ایک بندہ اگر چاہے کہ وہ ذخیرہ کر لے، اس کی مرضی ہے، بشرط ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا رہے اور کسی کا حق نہ روکے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مشائخ کے لیے، پیروں کے نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے ان معاملات میں دنیا داروں کے ساتھ مشابہت کرے۔ باقی بہرحال میں آپ کے ساتھ اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ میلاد کی محفل ہے اس کو جتنا سادگی سے منایا جائے بہتر ہے۔ شریعت کی وہ جو آپ مہنگا خرچہ کرتے ہیں اس طرح لائٹوں پہ اور پہاڑیوں پہ، اس پہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ کے پڑوس میں فقراء ہوں گے، مساکین ہوں گے، حضور